أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد معجل فرجهم. ہماری گفتگو اور بحث کتاب شرائع الاسلام میں نماز کے کتاب الصلاۃ میں جمعے کے بیان میں چل رہی ہے، جس میں ہم نے بعض چیزوں کو جمعے کے بارے میں گزشتہ درس میں بیان کیا. کب جمعہ واجب ہوتا ہے، اس کا وقت کیا ہے. آج بتا رہے ہیں ولو تیقن ان الوقت، اگر انسان متیقن اسے یقین ہو کہ وقت جو ہے یتسع الخطبہ برکعتین خفیفتین، اگر انسان کو یقین ہو کہ وقت میں اتنی گنجائش ہے، اتنی للخطبہ برکعتین خفیفتین کہ جس میں خطبہ ہو سکے اور 2 رکعت نماز پڑھی جا سکے تخفیف کے ساتھ. تخفیف کے ساتھ یعنی واجبات پر اکتفا کرتے ہوئے، صرف واجبات مستحبات چھوڑ کے جائیں تو ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی اتنا وقت ہے یعنی واجبات الجمعہ، تو پھر جمعہ جو پڑھنا واجب ہے. اگر کسی انسان کو یقین ہو کہ میں اتنا وقت موجود ہے واقعی یعنی کہ خطبہ ہو سکتا ہے اور 2 رکعت نماز تخفیف کے ساتھ یعنی واجب پڑھ سکتے ہیں. کیا کرے اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ واجب ہے کہ نماز جمعہ کو پڑھے. وَإِن تَيَقَّنَ، اور اگر اسے یقین ہو، او غلب علی ظنہ، یہ ظن غالب ہو، یقین ہو یا ظن غالب ہو. ان الوقت لا يتسع لذلك، کیا ہو کہ وقت جو ہے وہ اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ نماز خطبہ ہو سکے اور نماز جو ہے وہ واجب ادا کیا سے 2 رکعت نماز. کہنے فقط فاتت الجمعہ مصلی ظہر، تو ایسا آدمی نے گویا جمعے کو فوت کر دیا، اس سے جمعہ فوت ہو گیا اور وہ نماز ظہر کو پڑھے گا. واضح ہوا. اگر یقین ہے کہ خطبہ اور 2 رکعت نماز واجب، جو واجب افعال ہے اس میں بس وہ انجام دے سکتا تو جمعہ کی نماز پڑھنا واجب ہے. لیکن اگر جو ہے وہ یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ اتنا وقت نہیں ہے تو پھر اس کا جمعہ فوت ہو گیا اور اسے چاہیے نماز ظہر کو انجام پڑے بجا لائے. فَأَمَّا لَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ، ایک انسان خطبے میں حاضر نہیں ہوا، فی اول الصلاۃ، خطبے میں حاضر نہیں ہوا، وَأَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، لیکن اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت جو ہے درک کر دی، شریک رہا وہ امام کے ساتھ نماز سننے پڑے. صلی جمعہ، تو کیا کرے گا؟ جمعہ پڑھے گا، جمعے کی نماز پڑھے گا، یعنی جمعہ صحیح ہے اس کا. وَكَذَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامُ راكعاً، اسی طریقے سے اگر یہ شخص امام کو رکوع میں پائے، کہاں فی الثانیہ، دوسری رکعت کے رکوع میں. کون سی رکعت کے؟ دوسری رکعت کے رکوع میں امام کو پائے. علی قولین، ایک قول کی بنا کیا کرے گا؟ جمعہ پڑھے گا. کیا ہے قول؟ علی قولین، ایک قول کی بنا پر کیا کرے گا؟ جمعہ پڑھے گا اور نماز جمعہ پڑھے گا، جمعہ اس کا ہو جائے گا. ولو کبر ورکع، اگر اس نے تکبیر کی صرف اور رکوع کیا، ہر انسان نے تکبیر کی اور رکوع کیا، ثم شک هل كان الامام راكعا او رافعا، پھر اس نے رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہی اور رکوع میں چلا گیا، پھر اسے شک ہوا کہ امام رکوع میں ہے یا اٹھ گیا. جیسے ہوتا ہے نا، جلدی میں آیا کوئی تکبیر کہہ کے رکوع میں گیا، اب اسے یہ شک ہے کہ رکوع میں جو ہے امام ہے یا اٹھ گیا رکوع سے. وَلَوْ كَبَّرَ وَرَكَعَ ثُمَّ شَكَّ هَلْ كَانَ الْإِمَامُ رَاكِعًا السلام علیکم جناب. أَوْ رَافِعًا، وقت ہو گیا تھا پھر
کہنے سوال ہے کہ کوئی انسان تکبیر کرے اور رکوع کرے، پھر شک کرے ہلکان الامام راکعن اور رافعن، پھر سے شک یہ ہو کہ امام جو ہے وہ رکوع میں ہے یا امام رکوع سے اٹھ گیا، کیا کرے؟ کہنے لم یکن لہ جمعہ، ایسے انسان کی نماز جمعہ نہیں ہے، وصلی الظہر، یعنی نماز جمعہ نہیں ہے اس کی ہوئی، صحیح نماز نہیں ہوئی، بلکہ اس چاہیے جمعہ کے بجائے ظہر پڑھے۔ رکوع میں آیا، پھر بھی اسے شک ہوا کہ امام رکوع میں تھا یا اٹھ گیا، یا رکوع میں ہے یا اٹھ گیا، تو اب بھائی اب اسے چاہیے کہ نماز ظہر پڑھے۔ کہہ رہے ہیں ثم الجمعۃ لا تجب الا بشروط۔ اچھا مسئلہ جمعہ ویسے ہی واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے شروط ہیں کچھ؟ نہیں، جمعہ ایسے واجب نہیں ہوتا، جمعہ واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، شروط ہیں اس کے، وہ ہوں تو جمعہ واجب ہوگا، ورنہ جمعہ ایسے واجب نہیں ہوگا صرف، بلکہ کچھ شرطیں ہیں اس کی واجب ہونے کی۔ الاول یعنی شرط الاول، الاول یعنی شرط الاول، السلطان العادل، سلطان العادل یعنی امام عادل، سلطان عادل یعنی امام عادل یعنی امام حقیقی من ائمۃ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اور من نسبہ، یا تو امام علیہ السلام خود امام جمعہ ہو، یا جس کو وہ معین فرمائے، جس کو معین فرمائے وہ ہو۔ فلو مات الامام، کیا یا تو امام عادل ہو، خود امام ہو، یا جس کو وہ نسب ہو۔ فلو مات الامام فی اثناء الصلاۃ لم تبطل الجمعہ، اگر امام انتقال فرما جائے نماز جمعہ پڑھاتے ہوئے، کوئی امام جمعہ انتقال کر جائے نماز جمعہ پڑھاتے ہوئے، لم تبطل الجمعہ، تو جمعہ باطل نہیں ہوا۔ وجاز ان تقدم الجماعہ من یتم بہم الصلاۃ، جائز ہے کہ پھر جماعت سے وہ شخص آگے بڑھے کہ جو نماز پوری کرا سکتا ہو، وہ آگے بڑھے اور نماز کو پوری کرائے، نماز پڑھائے۔ وقضا، سمجھ میں آگے مسئلہ ہے، یہ عام نماز میں بھی یہی ہے، اگر کوئی انسان مثلا امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس پر کوئی ایسی شیطانی ہو جاتی ہے، مثلا بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، گر جائے کہ وہ نماز نہ پوری کرا سکتا ہو مثلا، تو کیا کرے؟ جو جماعت میں ایسا انسان ہے کہ جو پوری کرا سکتا ہے تو وہ آگے بڑھ جائے اور نماز کو پوری کرائے۔ آج ہم انشاءاللہ اس بات کو تمام کرتے ہیں کہ اگر کسی امام پر کوئی شے عارض ہو جائے، خشی یا مثلا کوئی ایسا معاملہ، مریض ہو جائے، تو جو اس کے مثلا جماعت میں کوئی اس لائق ہے کہ وہ جماعت نماز پوری کرا سکے تو چاہیے کہ وہ پوری کرا دے۔ وَجَزَا لِوَرَزَا لِلْمَنْسُوبِ مَا يَبْطِلُ الصَّلَاةَ مِنْ إِغْمَاءِ وَجُنُونٍ وَحَدَثٍ، اور اسی طریقے سے اگر عارض ہو جائے اس امام کو، امام جماعت کو یا جمعہ کو، کہ جو امام کی طرف سے منسوب ہے، وہ چیز عارض ہو جائے مَا يَبْطِلُ الصَّلَاةَ، جو نماز کو باطل کر دیتی ہے، مِنْ إِغْمَاءٍ وَجُنُونٍ وَحَدَثٍ، غش ہو گیا یا مجنون ہو گیا یا کوئی حدث طاری ہو گیا، تو وہ بھی یعنی اس کا بھی یہی حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ دوسرا جو پیچھے کھڑا ہوا ہے جماعت میں ہے اور وہ اس لائق ہے کہ نماز تمام کرا سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو تمام کرا دے، نماز صحیح ہو جائے، صحیح ہے، نماز صحیح ہے۔ دوسرا ہے اس میں العدد، وہ انشاءاللہ سیجی فی الدرس القادم انشاءاللہ تعالی المستعان۔ نکتفی علی هذا المقدار، باقی سیجی فی الدرس القادم انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.